غریب سارے کا سارے عمل کا نشانہ بنتا ہے. نہیں یہ غیر جماعتی پلیٹ فارم ہے، لیکن جو سسٹم ہے اس کے بارے میں بات تو کرنی پڑتی، اس کے بارے میں بات تو کرنی پڑے گی کہ غریب تھانے کچہری کے تکے غریب کھائے، جب تھانے کچہری کے تکے غریب کھائے، قانون سارے کا سارا صرف غریب پر لاگو ہو، امیر آزاد ہو، قانون سے عدالت میں اس کو نہ پیش ہونا پڑے، ہر لحاظ سے آزاد ہو، پھر اس کے خلاف کوئی شریف النفس انسان اگر اپنی آواز بلند کرے کیا وہ باغی کہلاتا ہے؟ کیا اس کو کسی نے برگلا دیا ہے؟ سچ بات تو کہہ دوں، اس دور فتن پرور میں حق سچ کی بات دیوانوں کو بری لگتی ہے. بھائی سوچ ہونی چاہیے ہماری، کوئی اگر علم والا ہے، اگر وہ غریب کے بارے میں نہیں سوچ رہا، اگر اس کے دل میں یہ نہیں ہے کہ غریب کا بھی حق ہونا چاہیے، میرے خیال میں ابھی اس کا علم ناقص ہے. اس نے اپنے میموری کو کچھ الفاظ سے بھر دیا ہے. سوچ یہ ہونی چاہیے کہ غریب کا چولہا بھی وہ وقت کے لیے چلے. روز سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس در سے کہ گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. بہت سی باتیں ہیں. اب میں آ جاتا ہوں اسپیسیفک نقطے کی طرف کہ یہ جو ہم نے پلیٹ فارم بنایا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک رانگ میسج چلا گیا پبلک کے درمیان کہ یہ کوئی سیاسی جماعت کے خلاف ہے، کسی سیاسی جماعت کو پوائنٹ کرنا چاہتے ہیں، یا انہوں نے کسی سے پیسے لے لیے ہیں. اس کا مقصد، ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ذاتی کام ان کے بجائے اجتماعی کاموں کو فروغ دیا جائے. ہمارا پورے کا پورا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ حلقے میں یہ جو یونین کونسل ہمرتا ہے اس میں اجتماعی سطح پر کام ہونا چاہیے. اجتماعی سطح پر جب ہم سوچیں گے ہماری ایک پاور بنے گی، لوگ ہمیں پریفرنس دیں گے، ہماری سنی جائے، ہم مل کر آواز اٹھائیں گے اپنے حقوق کے لیے، تو تب ہماری کوئی پکار سنے گا. بعض اوقات تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ دو چار نوجوان کیا کر لیں گے، شاید یہ کسی جاب کے چکر میں. ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے. بعض اوقات لوگ حقیر سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ نوجوان کیا کر لیں گے. یہ بات نہیں کہنی چاہیے. کیا نہیں کر لیں گے. حضرت واصف علی واصف کا قول ہے کہ تن کا اپنی جگہ پہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن جب تن کا آنکھ میں چلا جائے وہ اپنی ویلیو بتا دیتا ہے کہ میں بھی کوئی حیثیت رکھتا ہوں. ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ اختلاف تنگ نظری تعصب سے باہر اختلاف دشمنی نہیں ہوتی، بلکہ کسی مسئلے پر دو رائے کا آ جانا، چار رائے کا آ جانا یہ اختلاف ہے. جتنے بھی بڑے علم والے لوگ ہیں ان کے درمیان اختلاف ہوئے. مجدد الفسانی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا زندگی میں دو باتیں یاد رکھنا، ایک خدا نہیں بننا، خدا کا رسول نہیں بننا. فرمایا ابو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا اور اس کا رسول تو کوئی بھی نہیں بنتا. فرمایا بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو خدا بھی بننا چاہتے ہیں، جو رسول بھی بننا چاہتے ہیں. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا وہ یہ چاہتے ہیں ہر ایک بات ہماری مانی جائے، ہر ایک بات ہماری تسلیم کی جائے. بیٹا بعض معاملات میں، بعض مسائل میں لوگ تم سے اختلاف کریں. کیوں؟ یہ منصب اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اس کی ہر ایک بات کو مانا جائے، اس کی ہر ایک بات کو تسلیم کیا جائے. تو اختلاف کرتے ہیں لوگ. دوسرا یہ ہے ہم بعض اوقات کیا کہہ دیتے ہیں، کوئی کتابی بات کہہ دیتے ہیں، شاعرانہ بات کہہ دیتے ہیں اپنے انداز میں. سچویشن کے اندر ڈال کر سوچنا چاہیے انسان کو کہ یہ جو علاقہ ہے یہاں پر لوگوں کے بیسک جو نیڈز ہیں وہ کلیئر نہیں ہے. لوگوں کو روٹی، کپڑے،
کپڑا مکان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے گزر بسر کرتے ہیں۔ اجتماعی سوچ بڑا وین اس وقت آتا ہے کہ جب انسان کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ کلیئر ہو جائے، اس کے بعد وہ چاند پر کمد ڈالنا سیکھتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے کسی کو اپوائنٹ کرنا ہے اور اچھے انداز سے، مخصوص انداز سے، اچھے ڈپلومیٹک وے سے لوگوں کو اپنے قریب لانا ہے۔ ہمارا کسی سے کوئی مخالفت نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی کا لیڈر ہو، چاہے وہ نون لیگ کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، وہ ہمارے اجتماعی کام کرے اور اس علاقے میں جتنی بھی جو پسماندگی ہے اس کو دور کرے۔ اس کے ساتھ آخری بات میں یہ کہوں گا کہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ بوڑھے کہتے ہیں جو آدمی ہوتا ہے نا، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جو آدمی جس نے زندگی بسر کی ہوتی ہے نا اس کا تجربہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تجربہ ایک واحد چیز ہے جو لرن نہیں کیا جاتا بلکہ گین کیا جاتا ہے with the passage of time۔ تو بڑے آدمی اگر کوئی بات کہتے ہیں ہم پر کیوں نہیں اعتماد کرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے ہمیں کچھ خامیاں ہوں گی نا جس کی وجہ سے لوگ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے، تو ہم نے ہر ایک کو سیلفی تک محدود نہیں رکھتا۔ وہ انور مسعود صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے، قربان جاؤں میں ان کے لسانی شعور پر، مفہوم ایک بات کا جو بھی سمجھ لیا، انور میرے وطن کے نوجوانوں نے آج کل اقبال کی بدی کو بھی سیلفی سمجھ لیا۔ تو ہمیں سیلفی سے دور ہونا پڑے گا، اور کوئی بھی آدمی، آپ جتنے لوگ ہیں، کوئی اچھا کام کرتا جائے کرے، اس کو سراہا جائے، اچھا کام کر رہی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ایک قائد میرے ذہن میں آ رہی ہے سمجھانے کے لیے، بعض اوقات قائد ہوتی ہے جو میننگ ہوتے ہیں وہ ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی جا رہا تھا، بکری کا بچہ پکڑے ہوئے تو اسے راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے کہا یہ کتے کا بچہ کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ کتے کا بچہ نہیں ہے، بکری کا بچہ ہے۔ پھر آگے پھر چلا گیا، ایک آدمی اور ملا، 10 آدمی نے اسے ایسے کہہ دیا۔ اس نے کہا جب 10 آدمی نے مجھے ایسا کہہ دیا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا شاید کہ یہ کتے کا بچہ ہی نہ ہو۔ اس طرح سے تنقید کی جاتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے پیچھے مڑ کر شاید میں ہی غلط نہ ہوں۔ تو وقت انتہائی مختصر ہے، باتیں بہت ساری سی، تو اس کے علاوہ اگر میں کشمیر کی بات نہ کروں تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ جو مسلم جو جستے واحد ایک کشتی کے مسافر مسلمان ایک دوسرے کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن آج آنکھوں کے سامنے ماؤں بیٹیوں بہنوں کے سر سے چادریں کھینچی جا رہی ہیں، لیکن مسلمان خاموش ہے۔ کس چیز نے اس کی سوچ پہ حملہ کیا؟ وقت انتہائی مختصر ہے، میں آخری شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نگہ بلند سہن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخ کے سفر میرے کارواں کے لیے، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز۔